بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہماری یہ سب کی حاضری اور یہ شرکت قرآن کریم کی نسبت پر ہے۔ ہم سب لوگ یہاں جمع ہیں مدرسے کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، اور یہ مدرسے کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ مدرسہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، مدرسے میں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، بچوں کو دیندار بنایا جا رہا ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر بڑا انعام ہے اور بڑا احسان ہے۔ مدرسے کے ہزاروں احسانات ہیں جنہیں ہم محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بھی مدرسے کا بہت بڑا احسان ہے کہ سال بھر میں کم سے کم ہم یہاں مدرسے میں دین کی نسبت سے، قرآن کی نسبت سے، جلسے کی نسبت سے جمع ہو جاتے ہیں اور یہاں آ کر کچھ باتیں دین کی ہم سن لیتے ہیں۔ دیکھو، رات کا حصہ ہے، لمبی باتیں نہ کرنی ہے نہ وقت ہے۔ آپ حضرات کو صبح کو بھی جلسہ سننا ہے۔ ہمارے مدرسے کے روح رواں قاری پیار محمد صاحب نے بڑا پیار فرمایا، بڑی محبت فرمائی، اور بہت سارے علماء کو، محبین کو، متعلقین کو آپ کی خدمت میں، آپ کی محبت میں جمع فرمایا۔ تو بہرحال آپ حضرات ان کے شانہ بشانہ ان کو ایسی کوئی چیز محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ آپ مدرسے کی خدمت سے کسی بھی تعلق سے گریز کر رہے ہیں۔ محبت کے ساتھ اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ سارے نظام کو آپ لے کر چلیں۔ کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ خامیاں اگر ہیں تو ان کو آپس میں مشورے سے، محبت سے ان کو ختم کیا جائے، لیکن یاد رکھو سب سے بڑی نیکی وہ آپس کا جوڑ ہے۔ سب سے بڑی نیکی آپس کا جوڑ ہے، اور سب سے بڑا گناہ وہ آپس کا توڑ ہے۔ اس لیے جوڑ پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے یہ مدرسے کی نسبت سے، مدرسے کے تعلق سے سارا نظام چل رہا ہے۔ ذمہ داران کو مدرسے کے بہت سارے اتار چڑھاؤ ہر بستی میں، ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں آتے ہیں، اور ان کو دیکھنے پڑتے ہیں، اور ساری چیزوں کو، انہیں تکلیفوں کو، الجھنوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ برداشت، ساری چیزیں جو کی جاتی ہیں، ساری الجھنیں اور اتار چڑھاؤ اور یہ سختیاں اور بہت ساری باتیں اس طرح کی تکلیف دہ سامنے آتی ہیں، ان ساری چیزوں کو اس لیے برداشت کر لیا جاتا ہے۔ ذمہ دار حضرات ان ساری باتوں کو اس لیے برداشت کر لیتے ہیں کہ بھئی دین کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، دین کا فائدہ ہو۔ اگر ان کی وجہ سے یا مدرسے کے ذمہ داران کی وجہ سے یا ہماری ذات کی وجہ سے یا کسی کی بھی وجہ سے دین کا اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے یا دین کے راستے میں کوئی آڑ پیدا ہو رہی ہے ہمارے کسی بھی تعلق سے، کسی بھی نسبت سے، تو پھر یقیناً یہ دین کا کام رکے گا، اور اس کا نقصان پھر ہم سب لوگوں کو اور سارے گاؤں والوں کو اٹھانا پڑے گا۔ آج چونکہ حالات بہت اچھے نہیں ہیں، ماحول آپ حضرات کے سامنے ہے، اور ماحول بالکل مخالف ہے، موافق نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ہمارا حال یہ ہے کہ بس ساری چیزیں مدرسوں کے تعلق سے ہر بستی میں، ہر علاقے میں وہ سامنے آتی ہیں۔ کسی کو کوئی شکایت ہے، کسی کو بچوں سے شکایت، کسی کو استادوں سے شکایت، کسی کو پڑھنے پڑھانے والوں سے شکایت۔ ان ساری شکایتوں کو ختم کرتے ہوئے ایک ایسا نظام، منظم نظام بنایا جائے، ایسا نظام عمل میں آئے کہ کسی کا بھی کوئی نقصان نہ ہو، اور دین کا اور دینداروں کا اور دین پڑھنے والوں کا اور دین سیکھنے والوں کا فائدہ ہو۔ ایسا نظام منظم بنانے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ویسے تو الحمدللہ یہاں کی خبر ہمیں ملتی رہتی ہے، بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، مدرسے سے بڑی نسبت ہے، بڑا تعلق رکھتے ہیں، لیکن ابھی دیکھو
اتنا کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہوا تھا، 11 ساڑھے 11 بھی نہیں بجے، لیکن محبت کا ہماری یہ حال ہے کہ جتنی کرسیاں آپ کے لیے یہاں رکھی گئی اور لگائی گئی اس پنڈال میں وہ تقریباً آدھے سے زیادہ خالی ہیں۔ یہ تو ہماری محبت کا حال ہے، یہ ہماری کتنی بڑی کمزوری کی بات ہے۔ ایک آدھ گھنٹے کا بھی وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں بیٹھ سکیں، علماء کو سن سکیں، اپنا وقت صرف کر سکیں۔ سارے کام کریں گے، ساری دنیا کے سارے کام ہمارے ہوں گے اور دنیاوی سارے کاموں میں وقت اپنا لگائیں گے، لیکن اگر وقت ہمارے پاس نہیں ہے تو مدرسے کے لیے نہیں ہے، مدرسے کے لیے نہیں ہے، جلسے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اس لیے بس آپ حضرات سے اخیر میں گزارش یہی ہے اور آپ حضرات سے درخواست ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا انعام ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مدارس کی بڑی کثرت ہے۔ ہماری اس بستی میں بھی مدرسے موجود ہیں، پڑھانے والے موجود ہیں اور پڑھنے پڑھانے والے ایک جماعت بڑی یہاں الحمدللہ گاؤں میں موجود ہے۔ جتنا ہو سکے ان کا خیال کیا جائے، محبت کا معاملہ کیا جائے اور اپنے نظام کو لے کر چلا جائے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مدرسوں کے نظام کو لے کر چلیں تاکہ ہمارے بچے پڑھیں۔ ہمیں سب کو ضرورت ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی، دیندار بنانے کی، اسکول کی، کالجوں کی بڑی ہمیں فکر ہوتی ہے اور بچوں کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں اور ہمارے ذہنوں پر بڑی فکر رہتی ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، کوئی اچھی سی ڈگری ان کو مل جائے، اچھے پیسے کمانے والے بچے بن جائیں۔ لیکن یاد رکھو یہ ساری ڈگریاں، یہ سارے پیسے، یہ ساری دولتیں یہ صرف ہمارے دنیا میں کام آ سکتی ہیں، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کچھ آخرت کا سامان بنے اور آخرت میں ہمارے کچھ کام آ جائیں کچھ چیزیں، تو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے تمام بچوں کو مدرسوں میں بھیج کر، اساتذہ کی صحبتوں میں بھیج کر اور ان کی خدمتوں میں بھیج کر ان کو اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ حافظ قرآن بنانا، عالم دین بنانا تو فرض نہیں ہے، لیکن دیندار بنانا تو ضروری ہے، یہ تو واجب کے فرض کے درجے میں ہے۔ اگر بچوں کو دین سے محروم کیا اور آپس کے اختلاف اور انتشار کی وجہ سے ایسا ماحول بستی کا بنایا گیا کہ لوگ مدرسوں سے دور ہو گئے، کچھ موافق تھے کچھ نے دوری بنا لی، یہ سب دور ہو گئے، یہ سب ماحول بنانے کی ایسی ضرورت ہے کہ سب موافق ہوں اور سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آنے والے ہوں، مدرسے سے جڑنے والے ہوں۔ اگر کسی کی بھی ذات کی وجہ سے ہمیں آپس میں انتشار پیدا ہوتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور مدرسے سے دوری بن جاتی ہے اور مدرسے سے دور رہ کر مدرسوں سے ہمارے بچے دور ہو گئے اور مدرسوں کو خدا نہ خواستہ کوئی آ جا گئی اور مخالف ہوا کوئی مدرسے کے خلاف ہمارے یہاں ہماری بستیوں میں چل پڑی تو بہت بڑا نقصان ہوگا اور اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس وقت لہٰذا ہمیں دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت تک بھگتنا پڑے گا۔ اگر کسی کا ایک بھی بچہ ہماری اپنی ذات کی وجہ سے یا ہماری اپنی ذمہ داری کی وجہ سے یا ہمارے اپنے اہتمام اور ہماری نگرانی کی وجہ سے اگر ہمارا ایک بھی بچہ قرآن سے، دین سے اور دیندار بننے سے محروم ہوا تو دنیا میں بھی ہماری پکڑ اور آخرت میں بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ اس لیے بھائی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ کوئی ایسا نظام اپنے گاؤں کا، بستی کا، مدرسے کا بنایا جائے کہ بچوں کا کوئی نقصان نہ ہو۔ الحمدللہ انہی مدرسوں کی برکت سے علماء ملتے ہیں، انہی مدرسوں کی برکت سے حافظ قرآن میسر آتے ہیں، انہی مدرسوں کی برکت سے مسئلے مسائل بتانے والے میسر ہیں، انہی مدرسوں کی برکت سے حافظ قرآن میسر، انہی مدرسوں کی برکت سے مبارک مہینے میں قرآن سنانے والے میسر، انہی مبارک اور مبارک سرزمین اور انہی مدرسوں کی برکت سے میرے بھائیوں ہمیں مسئلہ بتانے والے اور بہت ساری چیزیں ہمیں بتانے والے انہی مدرسوں کی برکت سے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر بھی شکایت یہ ہے کہ مدرسوں میں کچھ نہیں ہوتا، مدرسوں میں پڑھائی نہیں ہوتی۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیا بنانا چاہتے ہیں ان کو؟ اے اللہ کے بندو، بچے ہمارے قرآن پڑھ لیں، قرآن سیکھ لیں اور بچے ہمارے دیندار بن جائیں، حلال و حرام کی انہیں تمیز ہو جائے اور ان کی زندگی میں قرآن و حدیث کی باتیں آ جائیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا مختصر سا بچہ یہ جو آپ کے سامنے نعت نبی سنا رہا تھا اور دین کی باتیں آپ کے سامنے کر رہا تھا، یہ تمام بچے اور یہ مختصر سے چھوٹے چھوٹے بچے انہی مدرسوں کی برکت سے ممکن ہیں، اسکول اور کالجوں کی برکت سے نہیں، ہمارے گھروں کی برکت سے نہیں، بلکہ ان مدرسوں کی برکت سے۔ یاد رکھو مدارس موجود ہیں، مدارس محفوظ ہیں تو ہماری نسلیں محفوظ ہیں، ہماری ذات محفوظ ہے، ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارے خاندان محفوظ ہیں، ہمارا علاقہ محفوظ ہے، ہمارا
ملک محفوظ ہے۔ اگر خدا نخواستہ مدرسوں کے خلاف کوئی سازش ہم نے رچی اور مدرسوں کا نقصان کیا اور آپس کے انتشار کی وجہ سے مدرسوں میں بندش ہو گئی اور مدرسوں میں تالا پڑ گیا، تو یاد رکھنا سارے کے سارے لوگ اور ساری امت مسلمہ اور دنیا میں بسنے والا ہر انسان وہ غیر محفوظ ہوگا، اس کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں دی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس وقت میں مدرسوں سے محبت کرنے کی، مدرسوں سے تعلق وابستہ کرنے کی، مدرسوں کی آبیاری کی، مدرسوں کی خدمت کرنے کی۔ آپ لوگ میرے بھائیوں ویسے تو پورے سال رہیں گے، کام کریں گے اور اپنی باتیں کریں گے، اپنے کاروبار کو بڑھاوا کریں گے اور تجارتوں میں اپنا وقت دیں گے، لیکن جب بات آتی ہے خدمتوں کی، جب بات آتی ہے مدرسوں سے محبتوں کی، تو بہت ساری خامیاں، بہت ساری کمزوریاں اور بہت ساری شکایتیں پتہ نہیں درمیان میں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بہت مختصر بچے جو ہمارے ذہنوں کے حساب سے، ہمارے دل و دماغ کے اعتبار سے کمزور ہو سکتے ہیں، یہ مختصر ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بہترین جماعت اور سب سے عمدہ اور مقدس جماعت اگر اس روئے زمین پر زندگی بسر کر رہی ہے تو ان قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی ہے۔ یہ اللہ کی میرے بھائیو وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق آسمانوں سے اترنے والے فرشتے بھی ان بچوں کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور دنیا میں بسنے والی ساری مخلوقات جتنی اللہ نے پیدا کی ہے تقریباً 18,000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور دنیا میں پیدا ہونے والی ہر مخلوق اللہ نے ہر مخلوق کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے جب تک تمہیں رزق ملتا رہے گا، جب تک تمہیں کھانے کو ملتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھانے پینے کا اس وقت تک انتظام کرتے رہیں گے جب تک مدرسوں میں قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ قدردانی کے مستحق حضرات ہیں، ان کی قدر کرو، ان کی عظمتوں کو پہچانو، بلا وجہ شکایتیں نہ کرو، بلا وجہ اختلاف نہ پیدا کرو، بلا وجہ ان سے دوری نہ بناؤ۔ کوئی شکایت کوئی پریشانی اگر ہمیں ہو رہی ہے تو اس کو آ کر مختصراً اس کو عرض کریں، نہیں میرے بھائیوں نہ بتائیں گے نہ اس کا ذکر کریں گے، بلکہ بلا وجہ ایک ایسا ہنگامہ آرائی پیدا کریں گے، ایسا ماحول پیدا کریں گے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی مدرسوں سے دوری بنا لیتے ہیں۔ اگر ہماری ذات کی وجہ سے، ہمارے انتشار کی وجہ سے، ہماری باتوں کی وجہ سے، ہماری خرابی کی وجہ سے، ہمارے ماحول کو خراب کرنے کی وجہ سے اگر ایک آدمی بھی، اگر ایک ایمان والا، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا مدرسے سے دور ہو گیا، مدرسے سے اس نے دوری بنا لی اور دین سے دوری بنا لی، تو یقیناً اس کا نقصان ہمیں ہوگا، مدرسے کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے، ساری دنیا مل کر، ساری امت مسلمہ مل کر اگر اللہ کے دین سے دور ہو جائیں، اللہ کے دین سے دوری بنا لیں، اللہ کو اس جماعت کی اور اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کسی اور جماعت کو پیدا کر کے اس سے دین کا کام لے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو اگر تم سارے کے سارے اللہ کے دین سے دور ہو جاؤ، اللہ کے دین سے دوری اختیار کر لو اور سارے کے سارے مرتد ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جماعت پیدا کرے گا، ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اور اس محبت کے سلے میں اللہ بھی اس جماعت سے اور اس ان تمامی حضرات سے اور تمام لوگوں سے اللہ بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں نقصان کا ذریعہ نہ بنیں، اختلاف کا ذریعہ نہ بنیں، مدرسوں کے کچھ کام آ جائیں، ہماری ذات دین کے کچھ کام آ جائے، مدرسوں کے ہم کچھ کام آ جائیں، کچھ میرے بھائیوں فائدہ ہماری ذات کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو ہو جائے، لیکن یاد رکھو جب تک یہ نظام مدرسوں کا اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام اور دینی تعلیم کا نظام انہی مدرسوں کی برکت سے ممکن ہے، اگر ان مدرسوں کو بند کیا گیا اور مدرسے میرے بھائی ہمارے حالات کی وجہ سے، ہماری انتشار کی وجہ سے اگر ان میں میرے بھائیوں خامیاں پیدا ہو گئی اور اگر ان کو بند کر دیا گیا تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر اس نظام کی، ان آسمانوں کی اور اس زمین کی اور اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کی اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آسمان اس وقت تک محفوظ ہے، یہ زمین اس وقت تک محفوظ ہے، یہ نظام عالم اس وقت تک چل رہا ہے جب تک قرآن پڑھنے پڑھانے والے
اس روئے زمین پر موجود ہیں، اللہ ان کی قدردانی کی، ان سے محبت کرنے کی اور ان کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت والے لوگ ہیں۔ مختصراً مجھے تو کچھ باتیں عرض کرنی تھی، جی چاہتا ہے کہ کچھ اور بات کی جائے، لیکن میرے بھائی مشکل یہ ہے کہ آپ حضرات تو ایک جلسے میں اتنے تھکے ہوئے ہیں، لیکن حضرت مولانا ہمارے بھائی شاہد صاحب ندیم اختر راہی صاحب ماشاءاللہ وہ جانتے ہیں کس قدر جلسوں کا سلسلہ جاری ہے، رات کہیں، صبح کہیں، شام کہیں، دوپہر کہیں، لیکن بہرحال یقیناً میرے بھائیوں حاقد انسان ہے، تھک بھی جاتا ہے، تھکان بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مدرسوں کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما دے۔ ہمیں بھی لمبا سفر کر کے پہنچنا ہے، اللہ ہم سبوں کی ان تمام باتوں کو سن کر یاد رکھ کر عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك نستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ یا اللہ ہم سب کے جمع ہونے قبول فرما، سننے سنانے قبول فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ دین کی محبت پیدا فرما، دین کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، قرآن کی محبت ہمارے قلوب میں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے چلنے پھرنے کو قبول فرما، ہماری محبتوں کو قبول فرما، مدرسوں کی آبیاری کی اللہ توفیق عطا فرما، مدرسوں کی خدمت کرنا ہمارے لیے آسان فرما، یا الہ العالمین انتشار سے خلفشار سے حفاظت فرما، یا اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، اتحاد و اتفاق پیدا فرما، تقوی والی زندگی میسر فرما، اپنی رضا اپنی خوشنودی میسر فرما، یا الہ العالمین حاضرین کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہم سبوں کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے والدین بھائی بہن جو دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما، درجات عالیہ نصیب فرما، اے اللہ جو بقید حیات ہیں سب کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری اس مدرسے کی حفاظت فرما، تمام مدرسوں کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین آپس میں محبتیں پیدا فرما، اتحاد و اتفاق والی زندگی میسر فرما، جب تک زندگی مقدر ہے اسلامی زندگی عطا فرما، جب وقت اخیر ہو تو ایمان پر کلمے پر خاتمہ فرما۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے حبیب پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صدقہ فیض میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔